دوستو یورپ سمیت تقریباً تمام مغربی ممالک میں گوشت کے لیے سب سے پہلی چوائس پگ یعنی سور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بے تحاشا استعمال کی بدولت اس کی ڈیمانڈ میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا پگ کی افزائش کے لیے ان ممالک میں باقاعدہ پگ فارمنگ کی جا رہی ہے، یعنی گوشت کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے پگز کو پالا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ منافع بخش انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ صرف فرانس کے اندر 42,000 سے زیادہ پگ فارمز موجود ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپی یونین کے ممالک دنیا بھر میں سب سے زیادہ اس کا گوشت ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ باقی جانوروں کے مقابلے میں پگ کے گوشت میں چکنائی یا فیٹس کی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے، جس سے طرح طرح کی بیماریاں مثلاً موٹاپا، دل کی بیماریاں، ڈائبٹیز اور پٹھوں کی تکلیف جنم لیتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم صرف امریکہ کی مثال دیں تو امریکی لوگ صرف پگ میٹ کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں اور اس میں موجود چربی کو استعمال نہیں کرتے۔ لہٰذا یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزانہ اس گوشت کے ساتھ موجود کئی سو ٹن چربی کی مقدار آخر کہاں جاتی ہے؟ دوستو تمام پگز کو ایک مخصوص قربان گاہ یا سلاٹر ہاؤس میں کاٹا جاتا ہے، جس کی نگرانی امریکی ڈپارٹمنٹ آف فوڈ کرتا ہے۔ اس دوران ان پگز سے ملنے والی چربی کی مقدار کو ٹھکانے لگانا بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عام طور پر آج سے تقریباً 60 سال پہلے اس تمام چربی کو جلا دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں ان لوگوں کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس بے تحاشا چربی کی مقدار کو جو روزانہ کی بنیاد پر پیدا ہو رہی ہے کسی کام میں لگا دیا جائے جس سے بے تحاشا منافع بھی کمایا جا سکے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اس چربی کو پگھلا کر صابن بنانے کے تجربات کیے گئے، جو کہ کامیاب رہے۔ اس طرح کے صابن آج بھی یورپ میں بے تحاشا لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اس تجربے کی کامیابی کے بعد ایک باقاعدہ نیٹ ورک بنا دیا گیا، جس کا مقصد اس چربی کو کیمیکل پروسیس کرنا اور اسے پیک کر کے ایسی کمپنیوں کو بھیجنا تھا جو اسے استعمال کر کے کوئی بھی نئی پروڈکٹ بنا سکیں۔ یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا، جبکہ اسی دوران تمام یورپی ممالک نے ایک مشترکہ قانون بنا دیا کہ تمام کھانے پینے کی اشیاء، میڈیکل پروڈکٹس اور پرسنل ہائیجینک پروڈکٹس پر اس کے انگریڈینٹس یا ایسے اجزاء جس سے وہ پروڈکٹ بنی ہے انہیں مینشن کرنا یا لکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اس وقت اس پگ فیٹ کو انگریڈینٹس میں پگ فیٹ ہی لکھا جانے لگا۔ یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہا۔ جو لوگ یورپ میں مقامی ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن چونکہ پگ فیٹ کا گوشت اور اس سے بنی کوئی بھی چیز کا استعمال اسلامی تعلیمات میں حرام ہے، لہٰذا اس سے بنی تمام پروڈکٹس جب مسلم ممالک میں بھیجی جانے لگیں تو ان پر بین لگا کر ان کو خریدنا بند کر دیا گیا۔ اس عمل سے امریکی ٹریڈ اور معیشت کو اچھا خاصا دھچکا لگا۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے اب ایک نئے منصوبے پر غور کیا جانے لگا، یعنی اس پگ فیٹ کو مسلم ممالک تک پہنچانے کے لیے کوئی نیا طریقہ ڈھونڈنا۔ دوستو آپ کو امریکی وار آف ریفارم یا 1857 کی سول وار یقیناً یاد ہوگی۔ اس دوران پہلی بار رائفل بلٹس کو یورپ میں بنایا گیا تھا اور انہیں باقی بر اعظموں تک سمندر کے راستے پہنچایا گیا۔ یہ راستہ بہت لمبا ہوا کرتا تھا، جس میں مہینوں کا وقت درکار ہوتا۔ اس دوران بلٹس میں موجود گن پاؤڈر خراب ہو جایا کرتا، کیونکہ سمندر کی نمی اور پڑنے والی دھوپ اسے کیمیکل ہونے کی بنا پر ریئیکٹ کر کے تباہ کر دیتی۔ لہٰذا ان کو محفوظ بنانے کے لیے ایک نیا طریقہ دریافت کیا گیا اور ان بلٹس کو پگ فیٹ کے ذریعے کوٹ کر دیا گیا، یعنی سور کی چربی کی تہ ان بلٹس پر چڑھائی جانے لگی۔ یہ طریقہ کام کر گیا، مگر ان بلٹس کو استعمال کرنے سے پہلے دانتوں کے ذریعے اس چربی کی تہ کو ہٹایا جاتا۔ اس طرح بلٹس کے ساتھ ساتھ پگ فیٹ بھی ایشیائی ممالک خصوصاً مسلمان ممالک تک ایکسپورٹ کی جانے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن فوجیوں خصوصاً مسلمان اور ویجیٹیرینز یعنی جو لوگ گوشت نہیں کھاتے، انہوں نے ان بلٹس کے ذریعے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ بڑھتے بڑھتے بغاوت تک جا پہنچا اور یوں امریکن سول وار ہوئی۔ اس واقعے کے بعد یورپی ممالک کو اس بات کا تو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ مسلمان پگ اور اس سے بنی مصنوعات کے کس قدر مخالف ہیں اور کسی صورت اسے استعمال نہیں کریں گے۔ لہٰذا اب انہوں نے مسلمان ممالک کو بھجوائی جانے والی پروڈکٹس میں پگ فیٹ کا نام بدل کر اینیمل فیٹ لکھنا شروع کر دیا۔ یورپ میں جو لوگ 1970 کی دہائی سے رہ رہے ہیں وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ جب مسلمان ممالک کی اتھارٹیز نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ کس جانور کی چربی ہے جسے اینیمل فیٹ کہہ کر تمام کھانے پینے اور ہر طرح کی دوسری مصنوعات پر ان کی تیاری کے اجزاء کے طور پر لکھا گیا ہے، تو ان سے جھوٹ بولا گیا کہ یہ گائے اور بھیڑ کی چربی ہے۔ لیکن دوستو یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ گائے اور بھیڑ کی چربی ہے تب بھی یہ حرام ہے، کیونکہ یورپ میں جانوروں کو قربان کرنے کے لیے اسلامی طریقوں پر عمل نہیں کیا جاتا، لہٰذا وہ اسلامی نقطہ نظر سے حلال نہیں ہے۔
लिहाजा इसी बिना पर एक बार फिर इन प्रोडक्ट्स को इस्लामी ममालिक में बैन कर दिया गया। अमेरिका और यूरोप की मल्टीनेशनल कंपनियां इन प्रोडक्ट्स की बदौलत बिलियन डॉलर्स का मुनाफा सिर्फ मुसलमान ममालिक से कमा रही थीं। वो तकरीबन दिवालिया होने के करीब पहुंच गई, क्योंकि इनकी आमदन का तकरीबन 75% हिस्सा मुसलमान ममालिक को अपनी यही प्रोडक्ट्स बेचकर हासिल होता है। आखिरकार इस नुकसान से बचने के लिए एक और भयानक मंसूबा बनाया गया, एक ऐसा तरीका जो पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक की भोली भाली अवाम और आम तबके की समझ से बालातर हो और इनका मकसद भी पूरा हो जाए। वो तरीका था एक कोडिंग लैंग्वेज, यानी अब पिग फैट या एनिमल फैट की बजाय इस सूअर की चर्बी को एक कोड की सूरत में लिख दिया जाए, जिसे सिर्फ इनका फूड डिपार्टमेंट ही समझता हो, ताकि आम अवाम और मुस्लिम ममालिक की अथॉरिटीज जो इस पर नजर रखती हैं, इन्हें अंधेरे में रखा जा सके। ये कोड्स ई कोड्स कहलाते हैं, जिन्हें आप ई इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये कोड्स आजकल ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों की प्रोडक्ट्स पर मौजूद हैं, जिनमें पिग फैट एक इंग्रेडिएंट्स या ऐसे अज्जा के तौर पर मौजूद है जिससे वो प्रोडक्ट बनाई जा रही है। मसलन टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, च्युइंगम, चॉकलेट, टॉफियां, बिस्किट, कॉर्नफ्लैक, केन फूड्स और फ्रूटीन वगैरह। दोस्तों, इस्लाम में पिग का गोश्त बहुत सी हिकमत की बिना पर हराम करार दिया गया है, जिसे आज की मेडिकल साइंस भी साबित कर चुकी है। ये तरह तरह की जिस्मानी बीमारियों और हार्मोन्स में तब्दीली का बायस बनता है, क्योंकि ये इंतहाई गलीज और बेशरम जानवर है। मगर आज इसे हमारे रोजमर्रा की चीजों की तैयारी में इस्तेमाल करके हमारे घरों की दहलीज तक पहुंचा दिया गया है। इसी के इस्तेमाल की बदौलत हमारी मौजूदा जनरेशन में बेशर्मी, सख्त मिजाजी और शदीद जिनसी ख्वाहिशात बढ़ रही हैं। दोस्तों, हराम खाने से ना तो कोई इबादत कबूल होती है और ना ही इंसान अल्लाह की रहमत का हकदार ठहरता है। लिहाजा मेरी तमाम मुसलमानों और जो लोग पिग का गोश्त नहीं खाते, इनसे गुजारिश है कि यहूद और नसारा की इस भयानक चाल को पहचानते हुए ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें सूअर की चर्बी को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका बाइकआउट करें और खुद को और अपने प्यारों को इस हराम चीज से बचाएं। इन इंग्रेडिएंट्स को पहचानने का तरीका निहायत आसान है। आपको स्क्रीन पर जो ई इंग्रेडिएंट्स कोड नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी अगर किसी खाने पीने या इस्तेमाल की प्रोडक्ट में आपको नजर आए तो इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो पिग फैट पर मुश्तमिल होगा। इन कोड्स के जरिए पहचान करके आप पिग फैट पर मुश्तमिल प्रोडक्ट से आसानी से बच सकते हैं। अब आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को भी इस हकीकत से आगाह करें, क्योंकि अगर कोई एक भी शख्स आपकी वजह से इस हराम खाने से बच गया तो ये आपके लिए सदका जारिया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।